अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ الشيخ العلامة منصور ابن يونس ابن إدريس البهودي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة. ونحن ما زلنا في کتاب الصلاة فی باب فی صلاة الجماعت. اس وقت عمدۃ الطالب لنیل المعارف اس کتاب کی تشریح میں ہم جس باب میں ہیں اس باب کا نام ہے صلاة الجماع، اور آج جماعت سے جو نماز ہوتی ہے اس تعلق سے باب ہے کہ جو صلوات الخمس ہیں ان کو جماعت سے ادا کرنے کا کیا معاملہ ہے، اس تعلق سے بات آئے گی۔ اور اس کے بعد جیسا میں نے بتایا تھا امامت کے مسائل آئیں گے اور معمومین کے مسائل آئیں گے، اور اسی طرح سے دیگر اور جو مسائل ہیں کہ امام اور معموم اگر اکیلے ہوں، صرف دو ہی لوگ ہوں تو ان کے کھڑے ہونے کا معاملہ کیسا ہوگا، اقتداء کا معاملہ کیسا ہے، کھڑے ہونے والا اس کے آداب اس کے معاملات کیا ہوں گے، اس تعلق سے بات آئے گی۔ اور اس کے بعد وہ آزار آئیں گے کہ جس کے بنا پر نمازوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، وہ ساری باتیں اس باب میں یعنی جو صلاۃ الجماع ہے اس میں آنے والی ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ بابو صلاۃ الجماعتی، بابن فی صلاۃ الجماعتی یا بابو صلاۃ الجماعتی، یہ جو باب ہے یہ جماعت والی نماز کے تعلق سے یعنی کانگریگیشنل پریئر جس کو کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے یہ باب ہے۔ کہتے ہیں کہ تلزم الرجال للخمس المعدات مع القدرت لا شرط، تلزم الرجال کہہ کر کے اس میں سے مستثنا کر دیا النساء عورتوں کو، کہ یہ جو صلاۃ الجماعت ہے یعنی جماعت سے نماز کا ادا کرنا یہ صرف آدمیوں پر ہے، یہ عورتوں پر نہیں ہے۔ تو الرجال کہہ کے النساء کو اس میں سے باہر کر دیا، للخمیس المعدات، 5 ادا کرنے والی جو نمازیں ہیں، 5 اداکارہ نمازیں ہیں، اس کو ادا کرنا مسجد میں جماعت کے ساتھ یہ لازم ہے ان آدمیوں کے اوپر، عورتوں پر نہیں ہے۔ دوسری چیز مع القدرتی، یعنی جس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس آدمی کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ جماعت سے نماز ادا کرے۔ آگے کہتے ہیں لا شرطن، لا شرطن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے، یہ صرف یہ واجب ہے کہ آدمی مسجد میں نماز پڑھے، لیکن یہ شرط نہیں ہے نماز یعنی صحت الصلاۃ کی شرط نہیں ہے یہ کہ یعنی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں نماز پڑھے۔ اگر ایک آدمی بغیر عذر کے قدرت ہونے کے بعد بھی اگر وہ گھر پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جو ہے صحیح ہوگی، ہاں گنہگار ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی، اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے بیان کر دیا لا شرطن کہ یہ شرط نہیں ہے، یعنی نماز جماعت سے نماز کو ادا کرنا یہ کوئی نماز کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے، یہ واجب ہے آدمی کے اوپر جو پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے یہ افضل ہے منفرد پڑھنے کے ب27 درجات، 27 ٹائمز، یہ ایک روایت میں آیا 25 درجہ کہ 25 جو ہے درجہ یا 27 گنا یا 25 گنا زیادہ بہتر ہے جماعت سے کی ہوئی ادا کی ہوئی نماز۔ اس سے واضح ہے کہ اگر آدمی نہیں پڑھتا ہے تو وہ اس اجر سے محروم رہ جائے گا اور وہ گنہگار ہوگا ایسا کرنے کی وجہ سے، جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو اس وقت میں وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر اکیلا پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اس کی نماز پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ایسا آدمی جو ہے وَلَهُ فِعْلُهَا بِبَيْتِهِ، یعنی شرط نہیں ہے، اسی لیے یہ لام جو ہے لام الاباحہ ہے کہ یعنی اجازت ہے اس آدمی کے لیے وہ گھر پر پڑھے، لیکن ہاں وہ گنہگار ہوگا اس صورت میں، لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی۔ نماز ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز جو ہے قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز صحیح ہوگی، وہ گنہگار ہوگا اور اسے چاہیے کہ جماعت سے نماز پڑھے
یہی اس کے لیے صحیح ہے. کہتے ہیں وَأَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ الْعَتِيقُ ثُمَّ الْأَقْصَرُ جَمَاعَةً وَأَبْعَدُ أَوْلَى مِنْ أَقْرَبٍ. اب جو مساجد ہیں یہ سب ایک درجے پہ نہیں ہوتی ہیں، یعنی مساجدوں میں بھی جو ہے کوئی افضل ہے یعنی فاضل، اور جو ہے ان میں کچھ تو افضل ہوں گے، کچھ جو ہے اس سے کم درجے کے ہوں گے. تو افضل اور مفضول کا مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کون سی مسجد افضل ہے کون سی مفضول ہے. کہتے ہیں وَأَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ الْعَتِيقُ. المسجد العتیق، عتیق سے مراد القدیم، پرانی مسجد، اس سے مراد ہے پرانی مسجد. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آواز بریک ہو رہی ہے، دیکھ لیں آواز بریک ہو رہی ہے کیا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا ادھر. کہتے ہیں وَأَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ الْعَتِيقُ، مسجد العتیق سے مراد مسجد القدیم، جو پرانی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں کئی یعنی کافی پرانے وقت سے اس میں اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے. تو جو پرانی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا افضل ہے بالمقابل المسجد الحدیث، کسی نئی مسجد میں جو ابھی ابھی تعمیر ہوئی ہے اس میں نماز پڑھنے کے مقابلے مسجد العتیق میں پرانی قدیم مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے. ثم الاکثر جماعتا، اور اس کے بعد جو ہے دیکھی جائے گی وہ مسجد جہاں پر زیادہ بڑی جماعت بنتی ہے اس جگہ پر نماز پڑھنا بھی افضل ہے، بہتر ہے. اس کے یعنی اس سے کم العتیق سے کے مقابلے میں نیکسٹ جو نمبر آتا ہے الاکثر جماعتاً، جو کہ جماعت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، مسلین کے اعتبار سے جو کہ زیادہ ہے، وہاں پر پھر نماز ادا کی جائے گی. اور پھر کہتے ہیں وَأَبْعَدُ أَوْلَى مِنْ أَقْرَبٍ، اور وہ مسجد جو کہ دور ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس مسجد سے کہ جو قریب ہے، کیونکہ آدمی جتنا زیادہ چل کے جاتا ہے اتنے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو وَأَبْعَدُ أَوْلَى مِنْ اقرب، تو جو دور کی مسجد ہے وہ بہتر ہے اقرب سے. اب ضروری نہیں ہے اس میں یعنی تفصیل ہے، مثلا اگر ہر آدمی پرانی مسجد کی طرف جائے گا تو ممکن ہے کہ جو قریب کی جو نئی مسجد ہے وہ خالی رہ جائے گی. تو یہ بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسجد جو ہے مہجور ہو جائے، چھوڑ دی جائے ایک ایسی مسجد العتیق کو پانے کے لیے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا بھی مقصود ہے. تو ایسی صورت میں جہاں پر کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ پیدا ہو، کوئی شر نہ پیدا ہو، اس صورت میں تو ٹھیک ہے کہ آپ مسجد العتیق میں جائیں یا اس مسجد میں جہاں پہ جماعت زیادہ بڑی بنتی ہے یا دور کی مسجد میں جائیں. لیکن اگر خطرہ یہ ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی شر پیدا ہونے کے معاملات ہو سکتا ہے آپ اس مسجد میں نہ پڑھو تو لوگ آپ کے تعلق سے غلط گمان کرنے لگیں، یا ممکن ہے کہ یہ مسجد خالی رہنے لگے، لوگ دوسری مسجدوں میں جائیں، تو یہ بالکل درست نہیں ہے. تو اس صورت میں قریب کی بھی مسجد میں جایا جا سکتا ہے ان سارے جو بھی عذر ہیں ان کی پیش نظر. اس کے بعد کہتے ہیں وَحَرُمَ أَن يَعُمَّ بِمَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ مَعَ عُذْرِهِ. کہتے ہیں کہ اس مسجد یعنی جو امام راتب ہے جن کے تعلق سے بات گزری کہ وہ امام جس کو کہ اپوائنٹ کیا گیا ہے کسی مسجد کے لیے کہ بھائی یہ یہاں پر نماز پڑھائیں گے، اس امام سے پہلے اس مسجد میں امامت کرنا بغیر اس کی اجازت کے یا بغیر عذر کے یہ حرام ہے، یہ درست نہیں. یعنی جو امام ہے جس مسجد کا، امام سلطان ہوتا ہے اپنی مسجد کا، اس کی اتھارٹی ہے اپنی مسجد پہ، اپنے اس مصلی پہ جہاں پہ وہ نماز پڑھاتا ہے اس مسجد میں اس کی اتھارٹی ہے، وہ سلطان ہے اس جگہ کا. تو یہ درست نہیں ہے کہ اس امام کی غیر موجودگی میں بلا اذن، بنا اس کی مرضی کے، اس کی اجازت کے اور بنا عذر کے کوئی آدمی اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. یہ حرام ہے بالکل. ٹھیک ہے، ایسا ہو جاتا ہے کئی مرتبہ کہ امام ذرا 2-4 منٹ لیٹ ہو گئے تو خلبلی مچ جاتی ہے مسلین میں، جلدی کرو جلدی کرو ٹائم ہو گیا. نہیں، آپ کا کام ہے انتظار کرنا، اگر 5 منٹ بھی ہوتے ہیں 10 منٹ بھی ہوتے ہیں رک جاؤ. اور ایسی صورت میں امام کو بھی یہ چاہیے کہ امام خبر کر دیں پہلے سے کہ یا فون کر دیں، آنے میں دیر ہوتی ہے تو امام کو چاہیے کہ فون کر کے خبر کر دیں کہ مثلا دیر ہونے والی ہے مجھے آنے میں، یا تو انتظار کرو یا یہ لگتا ہے کہ زیادہ دیر ہو جائے گی تو کسی سے کہہ دیں کہ بھائی میری جگہ پر آپ نماز پڑھا دو. ایسا نہ ہو کہ بغیر اجازت کے کوئی آدمی جو ہے مصلی پر پہنچ جائے اور جو ہے کھڑا ہو جائے امام کی مرضی کے بنا. بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ امام سلطان ہے اپنی جگہ کا اور اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر کسی کو بھی جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے. ہاں وہ صورت الگ ہے کہ بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے
اور جو ہے امام آ ہی نہیں پا رہے ہیں، نہ فون لگ رہا ہے، نہ کانٹیکٹ ہو پا رہا ہے، تو اس صورت میں بات الگ ہے. لیکن ایک جو کہ عادتاً اور ایک نارمل جو ڈیلے ہوتا ہے 5-7 منٹ کا، وہ انسان کو چاہیے کہ اس کو برداشت کرے. اس میں جو ہے انسانوں کے اندر ایک عجیب سا وہ کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ کب نماز ادا ہوگی. تو انسان کو اس کو جو ہے انتظار کرنا چاہیے. یہ مسئلہ بڑا سخت ہے، اسی لیے کہتے ہیں وہ حرم آئی مسجد قبل امام راتبی اللہ باذنہ او مع عذرہ. تو ان صورتوں میں جو ہے دیکھیے، مثلا عذر سے مراد یہ ہے کہ نماز کا وقت یہ جو ہے نکلا چلا جا رہا ہے، دیر ہو رہی ہے اور امام موجود نہیں ہے. اس صورت میں جو ہے اجازت ہے کہ آدمی اس کو جو ہے کوئی اور امام کی جگہ پر اس کو مقدم آگے بڑھا دیا جائے اور وہ نماز جو ہے امامت کر کے نماز ادا کر دے. کیونکہ ایسا موقع آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں گئے ہوئے تھے، کسی وفد کے ساتھ کسی میٹنگ وغیرہ پہ آپ گئے تھے اور آنے میں دیری ہو رہی تھی. آپ جب آئے نہیں تو لوگوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا نماز کے لیے، اور یہاں تک کہ ایک رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ گئی، اور آپ نے اشارہ بھی کیا حضرت عبد الرحمن کو کہ کنٹینیو کرے. انہوں نے نماز کنٹینیو کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک ایسا واحد موقع ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدا کی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے امامت کی ہے، اور آپ کی امامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ایک رکعت آپ کی فوت ہو گئی تھی اور آپ نے پیچھے نماز کی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسن تم، آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا اس طرح سے کر کے. مطلب بہت زیادہ دیر ہو رہی ہو تو یہ جائز ہے، اجازت ہے لوگوں کو کہ کسی کو امام بنا کر کے آگے بھیج دیں. اب اس کے مسائل بعد میں آئیں گے کہ وہ امام کیسا ہو کیسا نہیں ہو، کیا کوالٹیز ہیں اس کی، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے آنے والی ہیں. تو عذر پایا جائے، مثلا جیسے یہ عذر تھا کہ بہت زیادہ دیر ہو رہی تھی، انتظار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ پائے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر ان کو جو ہے بلایا آگے اور انہوں نے نماز پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت فوت ہو گئی تھی. تو عذر کے ساتھ یا امام خود اجازت دے دیں کہ بھائی میں نہیں رہوں تو اس صورت میں فلاں شخص نماز پڑھا دیا کرے گا. یہ ایک یعنی ایک مطلقاً ایک اجازت ہے جو امام دے دے کہ بھائی اس طرح ہوگا تو یہ شخص نماز پڑھائے گا. بات ختم ہو گئی، پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر کہتے ہیں وہ منسلہ ثم اقیمت سنہ ان یعید غیر مغرب ولا تکرہ عیادت جماعت. اب یہ جو ہے جماعت عیادت جماعت فی غیر مسجد مکہ والمدینہ ولا فیہما لعذر. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک ہی مسجد میں نماز کو ریپیٹ کرنے کا معاملہ کئی مرتبہ ہوتا ہے، یعنی دہرانا. جماعت کو ایک بار ہو گئی، اس کے بعد پھر سے دوبارہ جو جماعت بنتی ہے، یہ اس کے تعلق سے مسئلہ آ رہا ہے کہ اس طرح سے جو جماعت بنانا، ایک بار جماعت ہو گئی اس کے بعد اس کا کیا معاملہ ہے. کہتا ہے وہ من صلی، جو نماز پڑھ چکا، ثم اقیمت، اس کے بعد پھر جو ہے نماز ہو گئی، اس کے بعد پھر سے اقامت دی جائے اس مسجد میں. تو مسنون یہ ہے کہ یعیدہ کہ وہ آدمی اس نماز کو دہرا لے جس کی بھی اقامت دی جا رہی ہے، غیر مغرب، مغرب کو چھوڑ کر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کا وقت یہ جو ہے بہت کم ہوتا ہے، بہت یعنی کہ شارٹ ٹائم ہے. تو مغرب کو چھوڑ کر کے باقی نمازوں میں یہ ہے کہ دہرانے کی اجازت ہے. نمازوں کو ایک ہی مسجد میں ایک سے زیادہ جماعت ہوتی ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن ولا تکرہ عیادت جماعت، یعنی مکروہ نہیں ہے جماعت کا دہرانا فی غیر مسجد مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تاکہ وہاں کے، کیونکہ وہاں پہ کئی لوگ جگہ کے لوگ آتے ہیں، اس جگہ پہ الگ الگ ملک سے لوگ آتے ہیں. لوگ کسی تشویش کا، کسی مسئلے مسائل میں نہ پڑ جائیں، اس ایک بڑے مقصد کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے وہاں پر مکروہ سمجھا گیا ہے کہ اس طرح سے نہ ہو. حالانکہ اگر موقع ہے، کوئی عذر موجود ہے تو عذر کے ہوتے ہوئے، جیسا کہ بات آگے آ رہی ہے، ولا فیہما لعذر، اور اگر عذر پایا جائے تو اس صورت میں وہاں بھی اگر کسی وجہ سے نماز کو دہرانا پڑتا ہے، مثلا مسافر ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں آتے ہیں اور نماز کو جو ہے جماعت فوت ہو چکی ہے، تو اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ان کی نماز صحیح ہوگی. اگر مکہ میں اور مدینہ میں بھی نماز کو جو ہے جماعت کو دہرایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. عذر موجود ہونا چاہیے، کہنے کی بات یہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ دو نمازوں کو دہرایا جا سکتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے مطلب مار کاٹ پر اتر آتے ہیں کہ دوبارہ نماز کیسے یاد آئے. کہ آپ کسی حنفی مسجد میں چلے جائیں، اس طرح کا موقع آ جائے کہ کبھی نماز دہرانے کی، یعنی مثلا کسی کی جماعت چھوٹ گئی ہے، 8-10 لوگ اکٹھے ہوئے، وہ نماز واپس سے جماعت بنا کر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے بڑا برا ماحول ہو جاتا ہے، گالی گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے. تو درست نہیں ہے، مسئلہ کافی واضح ہے
اور اس میں اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بالکل معاملہ جو ہے جائز ہے، آدمی مطلب اس طرح کر سکتا ہے. ہاں ایک معمول نہ بنا لے کہ اس کو ہمیشہ کی ایک عادت بنا لے کہ ہمیشہ لیٹ ہی آ رہے ہیں. ہاں کبھی کبھار کا ٹھیک ہے، ورنہ کاروباری کیا کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے ہم ہمارے گراہکوں کو نپٹا کے اور بعد میں جا کے پڑھ لیں گے، یہ درست نہیں ہے. ہاں کسی وجہ سے کبھی کبھار آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے، اس میں آپ جماعت بنا لیں اور پڑھ لیں، اس کو ایک عادت نہ بنائیں، یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَمْ تَنْعَقِدِ النَّافِلَةُ. اب یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت دے دی جائے تو اس وقت نفل نمازوں کے لیے نیت باندھنا ہے درست نہیں. اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ لا صلاۃ، کیا کہتے ہیں کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت دے دی جائے نماز کے لیے فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو اس صورت میں کوئی نماز نہیں ہے سوائے اس مکتوبہ، یعنی اس فرض نماز کے علاوہ جس کے لیے اقامت دی گئی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں ہے. یعنی آدمی کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ جب اقامت دے دی جائے اس وقت پر آئے اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے اور نفل نماز پڑھے. ایسا عام طور پر دیکھا جاتا ہے صبح فجر میں کہ ادھر پہ اقامت دی جا رہی ہے، لوگ آتے ہیں پہلے سنت پڑھتے ہیں، پھر اگر ایک رکعت چھوٹ بھی جائے فجر کی فرض نماز کی تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آدمی کو یہ چاہیے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت دے دی جائے تو کسی صورت میں اب وہ جو ہے تکبیرۃ الاحرام نہ کہے نفل نماز کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے کہہ چکا اور اس کے بعد اقامت دی جا رہی ہے، تو اس کے لیے دو صورتیں، یا تو یہ آدمی تخفیف کے ساتھ اس نماز کو ادا کر لے، اور اسی لیے جیسے بات گزری ہے میں نے بتایا تھا کہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نماز مجزی کیا ہوتی ہے. اگر نماز مجزی معلوم ہے تو آدمی تخفیف کے ساتھ اس نماز کو ادا کر سکتا ہے. مثلا دعا استفتاح کہے گا، تعوذ کہے گا، بسم اللہ کہے گا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ کا پڑھنا سنت ہے، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، اور رکن پڑھیں اس کے بعد اس کے ساتھ سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وقت کو بچا سکتے ہیں. اس کے بعد رکوع میں جائیں گے تو 3 بار تسبیح نہیں کہنا ہے، کم سے کم 1 بار کہنا ہے، یہی واجب ہے. اس سے زیادہ ادنا کمال 3 ہے، تو کم سے کم 1 مرتبہ آپ کو تسبیح کہنا ہے رکوع میں، یہ مجزی ہے. اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، ایک ہی بار آپ کو جو ہے تسبیح کہنا ہے سجدے کی، پھر بیٹھ جائیں گے اسی طرح سے پھر 1 بار. اور اس طرح سے آپ جب نماز کامل کریں گے، یہ تشہد میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، یعنی اتحیات پوری کرنے کے بعد آدمی جب اتحیات جو ہے پڑھتا ہے تشہد میں، تو اس کے بعد جب درود شریف پڑھنے کا معاملہ ہے تو منیمم اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ کے بھی اگر سلام پھیر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز صحیح ہوگی. وہ جو درود ابراہیمی ہے اس کو نہیں بھی پڑھیں گے کیونکہ مجزی ہے، ابھی ہم کو کم سے کم وقت میں تخفیف کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہے. وہ بھی اس صورت میں کہ جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ ہاں میری زیادہ یہ جو 1 آدھ رکعت میری فوت نہ ہو جائے. بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اسی وقت اپنی نماز کو بریک کر دے، کیونکہ تکبیرۃ الاحرام کو پانا بہت ضروری. تو امام کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام سے آپ شامل ہوں، یہ سب سے اچھی صورت ہے. اس صورت میں کہ آدمی 1 رکعت پڑھ چکا ہے، دوسری رکعت میں ہے تقریباً نماز کمپلیٹ ہونے کو، تو صورت میں اسے چاہیے کہ اب یہ رکعت جو ہے تخفیف کے ساتھ ادا کر لے اور فوراً جو ہے جماعت میں جڑ جائے. لیکن اگر اقامت دی جا چکی ہے تو اس وقت آ کر کے نفل نماز فجر کی سنت پڑھنا یا اسی طرح سے اور کوئی ظہر کی ہے یا کوئی بھی ہے، یہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو ادا نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے واضح طور پر اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ کہ جب اقامت دے دی جائے تو اس صورت میں اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوگی. تو بڑی سخت بات ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے. وہ ان کان فیہا، اور اگر وہ فیہا یعنی فی النافلہ، اگر وہ آدمی اس نفل نماز میں پہنچ چکا ہو، اتمہا ان لم یکفی فوت الجماعتی، تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ اس کا اتمام کر لے، کمپلیٹ کر لے اس کو، اگر اسے جماعت کے فوت ہو جانے کا خطرہ نہ ہو. تو اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر یہ پڑھنے جاؤں گا تو میری جماعت چھوٹ جائے گی، یا معلوم ہے کہ امام صاحب تو بالکل جو ہے راجدھانی ایکسپریس ہیں، یہ اگر پڑھائیں گے ہم کو نماز تو یہ تو جو ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد میں ہی جو ہے فجر کی نماز کمپلیٹ کر دیں گے. تو پھر ایسی صورت میں تو بہتر ہی ہے کہ اس نماز کو نفل کو چھوڑ دیں، کیونکہ ادنا کیا ہے اور اعلیٰ کیا ہے یہ فرق سمجھنا پڑے گا. فرض کی نماز اعلیٰ درجہ ہے اور جو نفل نماز ہے اس کے مقابلے میں ادنا ہے. ادنا کو چھوڑ دیں، اعلیٰ کو پالیں، ورنہ یہ نماز آپ کی جو ہے ادا سے قضا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ومن کبر، اب بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ کس صورت میں یہ مانا جائے گا کہ آدمی کو جماعت کا ثواب مل گیا. کہتے ہیں ومن کبر قبل سلام امام ادرک الجماعت، کہ وہ جو شخص امام کے سلام پھیرنے سے پہلے
اللہ اکبر کہہ دے، تکبیرۃ الاحرام کہہ دے تو اس نے جماعت کا ثواب پا لیا. حالانکہ ساری اس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، چاروں چھوٹ گئی ہیں، تشہد میں تشہد چھوٹ چکا ہے، اب بیٹھا ہے، ایسے وقت ہے کہ امام سلام پھیرنے والے. امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر آدمی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو اس نے جماعت کے ثواب کو پا لیا. وَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا، اور اگر وہ امام صاحب کو رکوع کی پوزیشن میں پاتا ہے، أَدْرَكَ الرَّكَعَةَ، تو اس نے اس رکعت کو پا لیا. وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ عَنْ تَكْبِيرَةِ رُكُوعٍ. اب اس صورت میں، اب یہ اصل میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ وقت کافی نہیں ہے کہ اس مسئلے پر بحث کی جائے، لیکن نچوڑ اس مسئلے کا یہی ہے. اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی رکوع کی حالت میں امام کو پا لے تو اس نے رکعت کو پا لیا. حالانکہ اس پہ بہت طویل بحث ہے، لیکن شروعات کے لیے، اس مرحلے کے لیے، اور اس تعلق سے جو حدیثیں بھی آئی ہیں وہ یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس شخص نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، یعنی کہ اس کو اس رکعت کو اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ عَنْ تَكْبِيرَةِ رُكُوعٍ، اور یہ مثلا آدمی کے لیے تکبیرۃ الاحرام کے لیے اللہ اکبر کہنا، یعنی تکبیرۃ الاحرام ہی اللہ اکبر کہنا، یہ رکن ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے. لیکن اب آدمی اگر رکوع میں اگر امام صاحب چلے گئے تو کیا اس کو دو بار تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر ایک تکبیرۃ الاحرام کی اور اللہ اکبر ایک بار رکوع کی؟ تو کہتے ہیں ضروری نہیں، آدمی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن صرف اس کا ایک بار اللہ اکبر کہنا کافی ہے جو کہ تکبیرۃ الاحرام ہوگا، اور رکوع کی جو تکبیر ہوگی وہ امام اس کے لیے یعنی کافی ہے. آپ کو دو تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معفون عنہ ہے آپ سے، کیونکہ آپ آئے ایسی پوزیشن میں کہ اب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو دو بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دو بار کہتا ہے اچھی بات ہے، یعنی ایک بار تکبیرۃ الاحرام کے لیے اور دوسری بار رکوع کے لیے اللہ اکبر. لیکن اگر ایک ہی بار کہتا ہے تکبیرۃ الاحرام صرف اور سیدھے اس کے بعد چلے جاتے ہیں رکوع میں، تو بھی اس آدمی کو یہی کا مانا جائے گا کہ اس کو رکعت مل چکی ہے. اگر امام رکوع کی پوزیشن میں، امام صاحب نے اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا شروع کر دیا اور اس کے بعد یہ آدمی پہنچائے تو اس نے رکعت کو کھو دیا، اب رکعت نہیں ملی. ان کو رکعت دہرانی پڑے گی، آخر میں اس کو رکعت کو جو ہے قضا ہو گئی، اس کو کرنا پڑے گا، یعنی ایک رکعت چھوٹ گئی، اس کو پورا کمپلیٹ کرنا پڑے گا جب امام صاحب سلام پھیریں گے اس کے بعد. تو وہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، وَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ عَنْ تَكْبِيرَةِ رُكُوعٍ. اور کہتے ہیں وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنْهُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، اسی طرح سے کیونکہ قراءت سورۃ الفاتحہ کی قراءت کرنا یہ بھی رکن ہے، لیکن آدمی اگر لیٹ آئے گا اور سیدھا رکوع میں جائے گا تو اس نے یہ رکن چھوٹ گیا، اس سے جو سورۃ الفاتحہ پہ قراءت کرنا ہے یہ رکن چھوٹ گیا. لیکن کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے پاس عذر ہے، ڈیلے ہو گیا، کسی وجہ سے دیری ہو گئی، ہمیشہ کا معمول نہیں ہے، کسی کام میں اٹک گئے، ٹریفک میں پھنس گئے، کچھ ہو گیا، اس کی وجہ سے لیٹ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ سیدھے رکوع میں جوائن کرنا پڑا. اس وجہ سے وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ، تو امام اس کی اس قراءت فاتحہ کا جو لوڈ ہے، جو برڈن ہے، وہ امام اس آدمی سے امام اپنے اوپر لے لیں گے. مطلب کہ امام کی قراءت کافی ہو جائے گی اس آدمی کے لیے، یعنی اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک حنفیہ کو چھوڑ دیا جائے تو قراءت کرنا سورۃ الفاتحہ کی یہ ضروری ہے، یعنی رکن ہے اور اس کو پڑھنا ہے، چاہے امام ہو چاہے معموم ہو منفرد ہو، ہر صورت میں سورۃ الفاتحہ کا قراءت کرنا ضروری ہے. اس کی بات اگلے 2 سطروں میں آنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ضروری مسئلہ ہے، لیکن یہ مجبوری کی حالت ہے، عذر موجود ہے، اس صورت میں جو ہے آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو بھی آپ کی نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی. آپ نے رکوع کی حالت میں اگر امام کو پڑھ لیا تو آپ کو رکعت مل گئی، اس صورت میں رکعت کو چھوڑنا یعنی آپ کو رکعت ریپیٹ کرنا نہیں ہے آخر میں. کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے یعنی امام کو رکوع میں دیکھتے ہیں تو جوائن ہی نہیں کرتے کہ اس مسئلے کو چھوڑ ہی دیں اپن، یہ سوچ کر کے کیوں اس مسئلے میں پڑھنا، اختلاف ہے علماء کے بیچ تو اپن انتظار کرتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُتَمَّ بِهِ، کہ امام کو بنائے اس لیے گیا ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. تو جب جس حالت میں آپ اس کو پائے اس میں آپ ان کو جوائن کر لیں. تو امام فکبر فکبر، جب امام تکبیر کہے تو آپ فسجدہ فسجد، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ رکوع کرے فرقہ تم بھی رکوع کرو. تو یہ جو چیز ہے یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امام کے فوری طور بعد میں یہ عمل ہوتے جانا چاہیے، اس کی مطابقت ہونی چاہیے، اس کو فالو کرنا ہے، آپ امام کو فالو کرنا ہے. تو امام اگر رکوع میں ہے آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، امام اگر سجدے میں ہے
فوراً سجدے میں چلے جاؤ. لوگ جو ہے کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ امام واپس کھڑے ہوں گے تو ہم سجدے میں، ہم جو ہے امام کے ساتھ جوائن کریں گے. نہیں، امام سجدے میں آپ چلے جاؤ. نماز تو آپ وہ رکعت تو آپ کو دہرانا ہی ہے، لیکن امام کی مطابقت آپ کے لیے ضروری ہے، اس کو کرنا ہے، واجب ہے ایک طرح سے. بات اس کی آگے آنے والی ہے کہ حرام ہے امام سے پہلے کسی فعل کو کرنا یا امام کی مطابقت نہیں کرنا ہے، درست نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَيُسَنُّ أَن يَقْرَأَ فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ وَسَقَطَاتِهِ وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُودٍ أَوْ تَرَشٍ مَا لَمْ يَشْغَلْ مَن بِجَانِبِهِ. اب بات یہ آ رہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا کب ہے. تو کہتے ہیں کہ مسنون یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو اس وقت پڑھا جائے جب امام خاموش ہوتے ہیں، مثلا 2 آیتوں کے درمیان، یا آمین کہنے کے بعد امام اگر وقفہ دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو جلدی جلدی اس وقفے میں پڑھ لینا چاہیے. حنابلہ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے کہ اگر کوئی امام آپ کو وقت نہیں دے رہا ہے اور موقع نہیں دے رہا ہے تو قرات کے وقت پڑھیں. حنابلہ کہتے ہیں درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جب امام قرات کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاموشی سے سنیں. تو اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے. لیکن اکثر جو علماء ہیں، جو جمہور ہیں علماء، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، اور کوشش آدمی کو یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی سکتہ ملتا ہے، جو بھی خاموشی کا موقع ملتا ہے جب امام خاموش ہوتے ہیں، اس میں جلدی جلدی سورۃ الفاتحہ کو ادا کر لے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ رکن ہے، اور امام، ماموم اور جو ہے منفرد، ہر انسان کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. تو اسی لیے ایک بیان کرتے ہیں کہ جو اسرار ہے یا سقطات ہیں اس میں جو ہے آدمی سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لے. تو پھر کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُودٍ أَوْ تَرَشٍ، اور اس صورت میں بھی کہ جب دوری کی وجہ سے آدمی نہ سن پائے امام صاحب کو یا ان کی قرات کو. جہری نمازوں میں جو ہے، سری میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آدمی کو پڑھنا ہے. جہری نمازوں میں اگر آدمی امام صاحب کو نہیں سن پائے دوری کی وجہ سے، او ترشن، یا کوئی جو ہے مثلا اونچا سننے والا آدمی ہے، تو اس آدمی کو بھی چاہیے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھے جب تک کہ یہ اپنے پاس کے آدمی کو اس کی وجہ سے یعنی نقصان اور تکلیف نہ دے. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ تشویش کا سبب بن جائے، تکلیف ہو، پاس میں کھڑے ہوئے آدمی کو یہ پڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس انسان کو کوئی تکلیف ہو. یہ اگر نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھے. اسی طرح سے وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ وَلَوْ فِيهَا يَجْهَرْ فِيهِ إِمَامُهُ، اور اسی طرح سے دعا استفتاح ہے اور جو ہے تعوذ ہے، یہ بھی آدمی کو جو ہے پڑھنا چاہیے. جہری نمازوں جن میں کہ امام زور سے قرات کرتے ہیں، اس میں بھی جو ہے آدمی اس دعا استفتاح ہے، تعوذ ہے، یہ آدمی ان نمازوں میں بھی جو کہ جہری ہیں، جس میں امام صاحب جہرن تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اس میں بھی آدمی جو ہے یہ سب کرے گا، یہاں تک کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھے گا. اس کے بعد کہتے ہیں ومن رکع وسجد ومن رکع وسجد ونحوه قبل امامه عمدا حرما وعليه ان يرجع لمتابعه كناس ذكر فان لم يرجع عمدا بطلت وان ركع ورفع قبل امامه عمدا بطلت وسهوا او جهلا يقضي الركعه. اب مسئلہ یہاں ہے کہ امام سے پہلے کسی فعل کو کرنا، امام ابھی رکوع میں گئے نہیں، اس سے پہلے آدمی رکوع میں پہنچ جائے اسپیڈ میں. ایسے بھی رہتے ہیں کوئی کمپٹیشن ریس لگانے والے کہ ابھی تو امام صاحب نے اللہ اکبر بولا ہے اور یہ پہنچ چکے ہیں رکوع کے اندر. تو یہ معاملہ کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں ومن رکع و سجدہ، جو رکوع کرے یا سجدہ کرے امام سے پہلے جان بوجھ کر، تو یہ حرام ہے. اب اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی ہر فعل کو امام کے ساتھ کرے، امام کے بعد کرے، اس کو کہتے ہیں متابعت. امام کے بعد کسی فعل کو کرنا اس کو کہتے ہیں متابعت. امام کے ساتھ کسی فعل کو کرنا اسے کہتے ہیں مقارنہ. اسے مقارنہ کہا جاتا ہے. اور امام کے پہلے کسی فعل کو کرنا یہ مسابقہ ہے. تو یہ مسابقے کی بات ہے. پہلی جو بیان کر رہے ہیں وہ من رکع و سجد ونحوہ قبل امامہ عمدا حرما، مسابقہ امام سے کسی بھی فعل میں کرنا نماز کے، یہ حرام ہے. وعلیہ ان یرجع لمتابعۃ کناس ذکر، اس آدمی کے لیے ضروری ہے یہ کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے غلطی سے کہ امام ابھی کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر بولنے کو ہی آدمی، اور ایسا تو دیکھا ہوگا کئی بار مسجد میں ہوتا ہے کہ پھٹ سے آدمی چلے جاتا ہے رکوع میں کھڑے کھڑے، اور امام صاحب تو ابھی قرات میں ہی ہے. تو یہ مطلب جلد بازی میں رہتا ہے آدمی کہ شاید اب رکوع کا بولیں گے، اس چکر میں آدمی رکوع میں چلے جاتا ہے. تو ایسی صورت اگر بنتی ہے تو اس آدمی کو چاہیے فوراً واپس سے قرات کی پوزیشن میں چلا جائے، یعنی قیام کی پوزیشن میں چلا جائے جہاں امام قرات کر رہے ہیں. یہ متابعت اب ہو جائے گی امام کی. یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی بھول جائے اور اس کو فوری طور پر یاد آ جائے، اس کا معاملہ ایسا ہی ہے.
कनासिन ज़करा फ़इल्लम यरजा अमदन बतलत, और अगर ये आदमी नहीं लौटता है जानबूझ करके भी, उसी पोजीशन में रहता है और इमाम से पहले उस फेल को करता है, इसकी नमाज बातिल हो गई, खराब हो गई। वह इन रका व रफा, अब बात ये हो रही है कि आदमी इमाम से दो फेल आगे चले जाए, मसलन इमाम साहब किरात ही कर रहे हैं और ये साहब अभी रुकू में जाकर के वापस एतदाल में खड़े भी हो गए, इस आदमी की नमाज अमदन अगर करता है तो बतलत, बातिल हो गई। और अगर भूल कर करता है, और जहलन, भूल गया या जहल की वजह से नहीं मालूम था, तो उस सूरत में इस आदमी को इस रकात को अभी आखिर में इमाम के बाद जब इमाम सलाम फेर लेंगे तो ये आदमी सलाम नहीं फेरेगा, ये रकात उसकी छूट गई है, ये बाद में जो है उस रकात को पूरा करेगा, यानी एक तरह से मिस हो गई उसकी वो रकात, तो उसको बाद में पूरा करेंगे। उसके बाद कहते हैं वह सुन्ना ततवील ऊला अंसानियतिन, और मसनून है जो पहली रकात, अगर 4 रकात वाली नमाज है या 2 रकात वाली भी है तो पहली रकात को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा लंबा करना। इसी तरह से पहली 2 रकातें दूसरी 2 के मुकाबले में, अगर 4 रकात वाली नमाज है तो पहली 2 ज्यादा लंबी होंगी दूसरी 2 के मुकाबले में, जिसमें कोई सूरत नहीं पढ़ी जाती सूरत फातिहा के साथ, तो उसी को बयान किया जा रहा है कि मसनून है इस तरह से करना। वली इमामी न तखफीफु माल इतमाम, और इमाम के लिए ये जरूरी है कि इमाम जो है अपनी नमाजों को तखफीफ से पढ़ाएं, लेकिन इतमाम के साथ, यानी पूरे अरकान को ध्यान में रखते हुए कि सारे अरकान अदा हों, उसमें तुमानीना बहुत अहम है, तुमानीना के साथ नमाज को अदा करें, लेकिन तखफीफ के साथ। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पीछे बीमार भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उनका ख्याल करो। इसीलिए इमाम के लिए चाहिए, इमाम को चाहिए कि नमाज को तखफीफ से पढ़ाए, लेकिन तखफीफ का मतलब ये नहीं है कि अरकान में जो है गोली मार दे, कहीं पर जो है रुकू बस ऐसे कर रहे हैं कि एक बार भी आदमी तस्बीह ना पढ़ सके, तो ये इत्माम है ही नहीं। तो इत्माम ज़रूरी है, इमाम को चाहिए कि मौका दे मुसल्लीन को कि वो अपने जो कम से कम जो रुकन है उनको तुमानीना के साथ अदा कर सके। और उसके बाद कहते हैं वंतिज़ारु दाखिलिन इल्लम यशुक, इसी तरह से इमाम के लिए ये भी जो है एक बड़ी अच्छी एक इमाम के फ़िक़्ह की अलामत होगी कि इमाम इंतज़ार करे, मसलन रुकू में है तो इमाम को मौका देना चाहिए, अगर ये जो है शाक ना हो, जो मुसल्लीन पीछे नमाज पढ़ रहे हैं अगर उनके लिए शाक ना हो, मशक्क़त का सबब ना बने, तो उस सूरत में इमाम यानी इंतज़ार करे रुकू में थोड़ी देर, अगर किसी के आने की आवाज़ सुन ले कि कोई आदमी आ रहा है चलते हुए पीछे है और ज्वाइन कर सकता है रुकू में, तो इमाम को चाहिए कि थोड़ा सा 2 4 10 15 सेकंड का टाइम दे दे ताकि वो आदमी आगे ज्वाइन कर ले, उसकी रकात ना छूटे, उसको रकात मिल जाए, उस चीज़ को यहाँ बयान किया। उसके बाद कहते हैं व इन इस्ताज़नत इम्राअतुन लिमस्जिदिन पुरिहा मनउहा व बैतुहा खैरुल लहा, इसी तरह से औरत की नमाज मस्जिद में उस ताल्लुक से बात है कि अगर औरत इजाज़त मांगे कि मस्जिद में नमाज पढ़ना है तो मकरूह है कि उसको रोका जाए, यानी उसको इजाज़त दे देनी चाहिए कि मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े। अगर वो कहती है इजाज़त मांगती है कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना है तो उसे इजाज़त दे देनी चाहिए, मकरूह है कि उसको रोका जाए। लेकिन वह बैतुहा खैरुल लहा, लेकिन उसका जो घर है उसके लिए बेहतर है नमाजों को अदा करने के लिए। इस ताल्लुक से वाज़ेह हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के लिए सबसे आखिरी जो कमरा है, कोने का कमरा है जिसमें कोई देखता नहीं है, कंप्लीट जो है सेक्लूजन में अकेले में जो नमाज पढ़ सकती है, अदा करती है अपने घर में, उसके लिए सबसे बेहतर है। तो बैतुहा खैरुल लहा, लेकिन इजाज़त मांगती है तो मस्जिद में जाने से रोकना नहीं चाहिए, मकरूह है कि उसको मना किया जाए, रोका जाए। वो बैतुहा खैरुल लहा, लेकिन उसका घर उसके लिए बेहतर है कि वो अपने घर के अंदर फ़र्ज नमाजों को पढ़े, क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो देखा था कि जमात की नमाज आदमियों पे फ़र्ज है, यानी वाजिब है, औरतों पे नहीं है, लेकिन ये शर्त नहीं है सेहत सलात के लिए। तो ये जो बाब था ये जो है सलातिल जमात, जमात से नमाज के ताल्लुक से बाब था। और कल इंशाअल्लाह जो है इमामत के ताल्लुक से बात आएगी, जो फसल आएगा उसमें हम इमामत के ताल्लुक से इंशाअल्लाह बात करेंगे। आज इसको यहीं रोकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।